بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اول کے طلباء طلبات السلام علیکم۔ آج کا ہمارا نثری حصے کا جو ٹاپک ہے وہ سر سید کے اخلاق و فضائل ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی ایک ادبی شخصیت اور اگر ان کو اردو تنقید کا بابا آدم کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ مولانا الطاف حسین حالی انہوں نے یہ غالب کے شاگرد بھی رہے ہیں اور انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد سے مل کر اردو شاعری میں انہوں نے نظموں کا آغاز بھی کیا ہے، نظمیں بھی لکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان کی پیدائش کی تو مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو بھارت کے علاقہ پانی پت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد کا نام عزت بخش تھا، جو کہ 1846 یعنی کہ 9 سال کے بعد، ان کی پیدائش کے 9 سال کے بعد وہ وفات پا گئے۔ تو ان کی تمام تر جو ذمہ داری تھیں وہ ان کے بڑے بھائی امداد حسین پہ آ گئی۔ تو شروع میں مولانا الطاف حسین حالی نے قرآن کریم حفظ کیا، صرف و نو جو تھی وہ مولانا ابراہیم انصاری سے پڑھی، اور اس کے علاوہ منطق اور فلسفہ، عربی کی کچھ کتابیں اور فارسی کا کچھ علم انہوں نے حاصل کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی چونکہ چھوٹے تھے تو ان کے بہن بھائی ان سے بڑے تھے، ان کے اصرار پر انہوں نے چھوٹی عمر میں، جب ان کی عمر 17 سال تھی تو ان کی جو شادی ہے وہ ان کے ماموں کی بیٹی اسلام النساء سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد ظاہری بات ہے گھریلو حالات جو ہیں ان کو چلانے کے لیے آپ کو روپوں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا انہوں نے دہلی میں ڈپٹی کمشنر کے آفس میں انہوں نے ملازمت اختیار کی، لیکن ان کی تنخواہ بہت معمولی تھی، وہاں سے چھوڑ دیا اور پھر یہ نوکری کی تلاش میں رہے۔ ہوا کچھ یوں کہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جو ہیں وہ ادب دان اور ادب کے قدر شناس تھے، وہ مولانا الطاف حسین حالی کو اپنے ہاں لے جاتے ہیں اور ملازم رکھ لیتے ہیں، اور وہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی کی جو زندگی تھی بہت پرسکون اور پرآسائش گزری، لیکن بدقسمتی سے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد حالی کو وہاں سے لاہور آنا پڑا، اور لاہور آ کر انہوں نے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ جو ہے ان کے ہاں ملازمت اختیار کی، اور یہاں پہ یہ انگریزی جو تراجم کیے جاتے تھے، ترجمے کیے جاتے تھے اردو میں، ان کی یہ جو املا تھی اس کی تلفظ کی غلطیاں نکالتے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے تقریباً 4 سال تک جو ہے وہ ملازمت کی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ پنجاب کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ نکلتا تھا جس کے یہ سب ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔ اور مولانا الطاف حسین حالی کی جو تصانیف ہیں، جو شعراء تصانیف ہیں، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو میں نے ادھر ساری لکھ دی ہیں، ان میں طبقات الارض ہے، مقدمہ شعر و شاعری ہے، یادگار غالب ہے، اس کے علاوہ مسدس حالی ہے، اس کے علاوہ حیات جاوید ہے، حیات سعدی ہے، برکات ہے، اور بہت ساری ان کی تصنیف ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی ایک کمزور طبقے اور عورت سے ہمدردی رکھنے والے ایک بہترین انسان تھے۔ اگر ان کی علمی خدمات کی بات کی جائے تو مولانا الطاف حسین حالی ایک بہترین نقاد، شاعر، محقق، سوانح عمری لکھنے والے، سوانح نگار اور بہترین تاریخ دان تھے، اور ایک عالم دین کے طور پہ بھی ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل، مولانا الطاف حسین حالی نے اس میں سر سید احمد خان کے بہترین ان کی زندگی کے جو ان کے سامنے وہ ان کے اخلاق اور ان کے عادات و اطوار ہیں، ان کے جتنے بھی خصائل ہیں ان کو یہاں پہ قلم بند کیا ہے اس مضمون میں۔ تو
تو ان کے سر سید احمد خان کی جو طبیعت کا سب سے امتیازی وصف تھا، جو خوبی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ مہمان نواز تھے۔ سر سید کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آ جاتا تو ان کو اتنی خوشی ہوتی تھی جیسے ان کے گھر میں عید ہے، اور بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ڈھونڈتے تھے لوگوں کے، کیا ہو جناب بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اگر پھلوں کی بات کی جائے تو پھلوں میں سر سید احمد خان کو خربوزہ اور آم پسند تھے، جو دودھ تھا وہ بھی سیر ہو کے پیتے تھے۔ ان کے مزاج کی اگر ہم بات کریں تو حد ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ ہر ایک سے مزاح بھی کر رکھتے تھے۔ سر سید کی زندگی کے اوپر جو مولانا الطاف حسین نے خامہ فرسائی کی ہے، اس میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ مطالعے کا ان کو بے حد شوق تھا، اور سر سید احمد خان کو مطالعے کا شوق صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ وقت گزاری کے لیے مطالعہ کرتے تھے، بلکہ سر سید احمد خان جو مطالعہ کرتے تھے وہ مصنف کی ذہنی سطح تک پہنچنے، رسائی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور جو مضمون یا جو تحریر ان کو اچھی لگتی تھی وہ وہاں سے اکھاڑ کر وہ اپنی فائل میں لگا دیتے تھے، اور جو تحریر پڑھتے ہوئے ان کو جملے بہترین لگتے تھے، جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جملے جو ہیں ان کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے، ان کو وہ پینسل کے ساتھ انڈر لائن کر لیا کرتے تھے۔ سر سید کی طبیعت کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ جتنے لوگ بھی ان کو خط لکھا کرتے تھے ان کا جواب دینے میں سستی نہیں کیا کرتے تھے، بڑے آسان انداز کے ساتھ، اور ان کے خط و کتابت جو بھی ہوتی تھی اس کا وہ بہترین جو ہے نا وہ جو بھی جواب بنتا تھا وہ دیتے تھے۔ اپنی بیماری کو، اپنی سستی اور کہلی کو کبھی بھی اپنے کام کے آڑے نہیں آنے دیا۔ جب وہ خطبات احمدیہ لکھ رہے تھے اس وقت ان کے پاؤں میں ایک زخم آ گیا، جو زخم ان کی آخر عمر تک ان کے پاؤں میں رہا، اور اس سے انہوں نے وفات بھی پائی بعد میں۔ سر سید احمد نے اس زخم کو بھی پس پردہ رکھا اور اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور خطبات احمدیہ لکھ ڈالی۔ اگر ان کی بات کی جائے کہ ان کا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسا تھا، بزرگوں اور بچوں کے ساتھ کیسا تھا، تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے بقول اگر ہم دیکھیں تو ان کے مزاج میں ظرافت کا عنصر شامل تھا، لیکن ایسی ظرافت کہ جو کسی کے مزاج پہ طنز نہیں کرتی بلکہ وہ مزاح پیدا کرتی ہے، ان کی ہر بات مزاح پیدا کرتی ہے۔ وہ اپنی عمر کے لوگوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، ایون کے رشتہ داروں سے مزاح کر لیتے تھے، اور رشتہ دار عزیز اور رشتہ داریاں ان کو کتنی عزیز تھی اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے بھائی کی وفات ہوئی تو اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کو وہ صدمہ اسی طرح سے تازہ رہا، جب بھی کوئی ذکر کر دیتا یا ان کو خیال آ جاتا تو وہ یہی لگتا کہ ان کے بھائی ابھی فوت ہوئے۔ اس قدر سر سید احمد خان جو تھے وہ محبت کرنے والے تھے، اور اپنی ماں کے ساتھ وہ بہت شفقت اور پیار کے سے پیش آیا کرتے تھے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے تو وہ بہت بڑے مذہب پسند بھی تھے، اور نواب محسن الملک نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دوستوں کی بات کی جائے تو وہ لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو جو سب سے بڑھ کر چیز عزیز تھی وہ دوست تھے۔ سر سید احمد خان کی زندگی مسلمانوں کی خدمت میں گزری، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے گزری۔ تحریک علی گڑھ اگر اب دیکھا جائے تو وہ ایک پورا سلسلہ ہے کہ جس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اخلاقی، سیاسی، تعلیمی خامیاں جو تھیں اور جو تنظمی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی ہے۔ وہ ایک عظیم مصلح تھے، اگر ان کی طبیعت کو کوئی بات گراں بھی گزرتی سر سید احمد خان پھر بھی جو ہے نا وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہاں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان کا ایک ملازم تھا جو کہ سر سید احمد خان کے خلاف باتیں کرتا رہتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ سر سید احمد خان کو کسی نے آگے بتا دیا، سر سید نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ پھر یوں ہوا ہے کہ وہ بندہ سر سید احمد خان کے پاس ہی رہا ہے، اور ان کے ہاں ہی ان کا اس بندے کا، اس ملازم کا انتقال بھی ہوا ہے۔
سر سید احمد خان بہت بہترین اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، جس کا ذکر مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے اس سبق میں بھی کیا ہے۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا اور جو ان کا اخلاق تھا وہ قابل ذکر اور قابل داد اور قابل تقلید اور قابل تحسین ہے، کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بڑی محبت اور مہر کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ یہی ساری ایسی خوبیاں ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز بناتی ہیں۔ تو سر سید احمد خان جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال جو گزارے وہ بہترین لوگوں کے ساتھ اور بہترین مضامین لکھتے ہوئے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ عمدہ زندگی گزری۔ تو الطاف حسین حالی نے بھی مولانا سر سید احمد خان کے اس مطلب کے اخلاق و خصائل پر جو روشنی ڈالی ہے، اس پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی سر سید احمد خان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ آج کے اس لیسن کے ساتھ، سبق کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔